وعلیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی افسوسناک خبر شیئر کرتے چلیں۔ ایک اور پاکستانی مشہور ترین اداکارہ ٹک ٹاکر جن کا تعلق ٹک ٹاک سے ہے، قتل کر دی گئی۔ ایک کے بعد ایک افسوسناک خبر مل رہی ہے۔ کبھی کسی کی لاش اس کے گھر سے ملتی ہے تو کبھی کسی کو غیرت کے نام پر قتل کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان کے واقعات سے لے کے حمیرہ، عائشہ خان صاحبہ، یہ تمام واقعات ایک کے بعد ایک نظر آئے۔ یہاں تک بات محدود نہیں، اب ایک اور اداکارہ ماڈل ایکٹریس کو قتل کر دیا گیا، اس کے گھر کے اندر ہی۔ بہت سی ایسی کمیونٹی بنانی چاہیے یا بہت سے ایسے ادارے بنائے جائیں جو کہ ان اداکاروں کی سیفٹی کے لیے رکھے جانے چاہیے۔ آئے دن اگر یہی کام ہوگا، دھڑلے سے کوئی بھی آئے گا، کسی کو بھی قتل کر کر چلا جائے گا، تو یہ کافی زیادہ تکلیف ہے اور ایک عجیب سی کیفیت والی پاکستان میں سچویشن ہے۔ پہلے سائرہ یوسف، ثنا یوسف کو قتل کیا گیا، پھر ایک اور ہاسٹل میں رہنے والی لڑکی کو قتل کیا گیا، پھر راولپنڈی سے اپنے گھر کو واپس جانے والی لڑکی کو راستے میں بربریت کا نشانہ بنانے کے بعد زہر دے دیا گیا۔ آئے دن اس سال اس مہینے میں اس طرح کے واقعات ہم نے سنے ہیں، دیکھے ہیں، جس سے روح بھی کانپ اٹھتی ہے۔ اور آج ایک بار پھر سے ایک ایسا ہی واقعہ رونما ہوا ہے جس نے سب کو رلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ واقعہ کسی اور کا نہیں بلکہ پاکستانی شوبز انڈسٹری اور ہماری ٹک ٹاک سے تعلق رکھنے والی اس اداکارہ کا ہے جس نے اپنے کیریئر کا آغاز اپنے بچوں کے لیے اس کو شروع کیا اور کامیابی تک آگے بڑھتی رہی۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ آخری وقت جس کے لیے وہ کما رہی ہے، جس گھر کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کا شوہر ہی اس کا دشمن نکلے گا۔ جی، ہم بات کریں یہاں پر حمیرہ راجپوت کی۔ حمیرہ راجپوت جس کی شادی ہو چکی ہے اور ایک بیٹی بھی تھی، اور یہ ٹک ٹاک پہ ان تھی، لائیو بھی آتی تھی اور اپنی ویڈیوز بھی شیئر کرتی رہتی تھی۔ پچھلے دنوں ان کے حوالے سے خبر آئی کہ ان کے شوہر نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر قتل کر دیا، انہیں زہر دیا گیا۔ ان کی ڈیڈ باڈی ان کے کمرے سے مردہ حالت میں یہ پائی گئیں، جنہیں ہاسپٹلائز کیا گیا۔ ان کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے اور ساری انویسٹیگیشن کی جا رہی ہیں۔ لیکن اگلی تو چلی گئی، یہ تو دنیا فانی سے چلے گئی۔ اب مقصد ہے کہ جو بھی گناہ گار ہیں، جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ان کو اس چیز کی ایک ایگزامپل باقی لوگوں کے لیے چھوڑی جائے کہ اگر آئندہ کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے بہت دردناک سزا ہوگی اور اس کو اسی طرح سزا دی جائے گی جیسا کہ وہ خود حقدار دوسروں کے لیے سوچتا ہے، رکھتا ہے۔ خواتین و حضرات، آپ کیا کہنا چاہیں گے ان تمام معاملات کو سننے اور دیکھنے کے بعد؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے۔ آمین۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بعد۔